یعنی قرآن کریم بھی ہمارے عقائد کو بچاتا ہے، شریعت مطالعہ بھی ہمیں عقیدوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اب جب جیسے ہی یہ صبر کا مہینہ آتا ہے، لوگ ایک نظریہ بناتے ہیں یہ صبر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، بیماریوں کا مہینہ ہے، غموں کا مہینہ ہے۔ پوچھا جائے کیسے تو لوگوں میں مشہور ہے اس صبر کے مہینے میں ترا تیزی آتی ہے۔ کتاب والا تیرا تیزی کہتا ہے، لوگوں کا عقیدہ ہے صبر کے پہلے 13 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو لوگوں نے ان 13 دنوں کو ترا تیزی کا نام دیا، غم کا نام دیا، حالانکہ کتاب میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ لوگ ان دنوں میں شادی نہیں کرتے، لوگ ترا تیزی کے دنوں میں خوشی نہیں مناتے، بچوں کے ذہن میں ڈر ڈالتے ہیں یہ ڈر کے دن ہیں۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں کو اٹھائیں، سیرت کی کتابوں میں تو یوں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے، لیکن ہمارے لوگوں نے پہلے لوگوں سے سنی ہوئی باتوں کو عقیدہ بنا لیا، عمل بنا لیا۔ صبر شروع ہوا، لوگوں نے کہا ترا تیزی کے دن ہے، ڈر کے دن ہے، منحوس دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دن ہے، خوشی نہیں منانی کہ یہ خوشی غم بن جائے گی۔ پھر جب یہ صبر کا مہینہ اختتام کی طرف جاتا ہے اور اس صبر کا آخری بدھ ہوتا ہے، لوگ ایک بدعت کرتے ہیں، لوگ ایک رسم کرتے ہیں۔ جب صبر کا آخری بدھ آتا ہے، آخری بدھ کے دن ایک آدمی گھر سے گندم اٹھاتا ہے، پھر اس گندم کے دل پکاتا ہے، پھر وہ چوری کھاتا ہے اور کہتا ہے یہ دلوں کی چوری کھانا صبر کے آخری بدھ کو ثواب کا کام ہے، خوشی کا کام ہے۔ ہمارے لوگوں نے دین کو کھانے کے ساتھ، کھانے کو دین کے ساتھ معلق کر دیا۔ قرآن پڑھا، اب کھانا ساتھ ہاض ہے، اگر کھانا نہیں کھایا گیا قرآن پڑھنے کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اب صبر کا جب آخری بدھ ہوا، لوگوں نے دلوں کی چوری بنائی اور سمجھا کوئی ثواب کا کام ہے، حالانکہ صرف پیٹ بھرنا مقصود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے لوگ دین والوں کے قریب نہیں آتے، علماء حقہ کے قریب نہیں آتے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے یہ 1400 سال گزر گئے، ہر دور میں دو قسم کے لوگ ملے ہیں، دو قسم کے علماء ملے ہیں، ایک علماء حقہ ملتے ہیں، ایک